أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے بچے، شہزادے بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے قرآن پاک کو آسان بنا دے اور زیادہ آسان بنا دے تاکہ آپ عمل کر سکیں اور ہماری آنے والی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ داعیت دین پیدا کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ پچھلی آیات میں فرعون کی غرقابی کے وقت اس کے ایمان لانے کا واقعہ بتایا گیا اور یہ ایمان ناقابل قبول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو بچا کر آنے والے لوگوں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو مصر اور شام کے ملک عطا کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے دین اور روحانیت کے لیے کتاب جو ہے تورات انہیں عطا کی۔ آیت نمبر 94 پڑھتے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 94 پڑھتے ہیں۔ فَإِن كُنْتَ پھر اگر آپ ہوں فی شک مما شک میں اس کتاب سے جو انزلنا الیک ہم نے اتاری آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ تو آپ پوچھ رہے ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب جو پڑھتے ہیں کتاب میں، من قبلک آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق البتہ یقیناً حق آیا ہے آپ کے پاس، من ربک آپ کی رب کی طرف سے، فلا تکونن تو نہ ہوں آپ ہرگز من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ میرے پیارے نبی، اگر آپ شک میں ہوں، اب کس بارے میں شک میں ہوں؟ جو ہم نے نازل فرمائی، یعنی قرآن پاک کے بارے میں شک میں ہوں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے عام انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے بارے میں شک کا شکار ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان کامل، پختہ اور بے مثال ہے۔ آپ کے اندر کبھی شک کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ یہ بات بنی اسرائیل اور نصارہ کے ان علماء سے کی جا رہی ہے جو تورات اور انجیل کی اصلی تعلیمات سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ تورات اور انجیل میں نبی آخر الزماں کی بشارتیں موجود ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو شک ہو جائے تو وہ ان اہل کتاب سے پوچھ کر تصدیق کر لے، یعنی کہ ان عالموں کے پاس جائے اور تصدیق کر لے کہ یہ واقعی وہی نبی ہیں جن کی بشارت پہلے دی گئی تھی۔ دیکھیں، کفار مکہ کو قرآن کے کلام الہی ہونے پر اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شک کرنے والی کیا بات ہے؟ تمہارے پاس یہود و نصارہ کے علماء موجود ہیں، وہ تمہاری بات کی تصدیق کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن پاک کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ اس طرح قرآن کے حق ہونے کا بیرونی ثبوت بھی پیش کر دیا گیا۔ دیکھیے، دین اسلام کی بنیاد وحی پر ہے۔ اگر وحی پر شک ہو تو انسان بھٹک سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وحی کا براہ راست تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے نا۔ اس لیے ایمان، یقین اور اعتماد ضروری ہے۔ دیکھیں، قرآن حق ہے، قرآن من جانب رب ہے۔ قرآن پر شک کرنا کفر کا دروازہ ہے اور آپ کی ذات شک سے ماورا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 95 اور 96 پڑھتے ہیں، وَلَا تَكُونَنَّ اور آپ ہرگز نہ ہوں، من الذین ان لوگوں میں سے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کو، فتکونا ورنہ آپ ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ نیکسٹ آیت ہے، ان الذین بے شک لوگ، وہ لوگ حقت علیہم کے ثابت ہو گئی ان پر، کلمۃ ربک تیرے رب کی بات، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے قوم کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان تو کامل ہے، اس لیے یہ حکم تعلیم کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی آیات، وحی، احکامات اور دعوت توحید کو جھٹلا دے تو وہ حقیقی خسارے میں ہے۔ یہ خسارہ صرف دنیاوی نقصان نہیں ہے بلکہ آخرت کا ابدی نقصان ہے، ابدی خسارہ ہے۔ اب یہاں خاسرین سے کون سے لوگ مراد ہیں؟
انہوں نے دنیا کا وقتی فائدہ تو سمجھا لیکن آخرت کا دائمی نقصان اٹھا لیا۔ پہلے فرمایا گیا کہ شک نہ کرو، اور اگر شک پیدا ہو جائے تو کہاں جاؤ، اہل کتاب کے علماء سے پوچھ لو۔ دوسری طرف انتباہ فرمایا گیا کہ جھٹلانے والوں کی راہ جو ہے اختیار نہ کرنا، ورنہ نتیجہ جو ہے نقصان کی صورت میں ہوگا۔ دیکھیں، حق کو جان لینے کے بعد اس کو جھٹلانا تو سب سے بڑا گناہ ہے نا۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو گئی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں مراد وہ مخصوص لوگ ہیں جن کا انجام پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ ان پر رب کی بات لازم ہو چکی ہے، رب کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ یہاں اس کلمے سے مراد ہے صرف اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہے۔ اب یہ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ کیوں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت پیش کی گئی، حق کے بات سے کیا گیا، ان کے سامنے دلائل رکھے گئے اور حق کی بات ان کے سمجھ میں آ بھی گئی، ان کے دلوں نے سچائی کی گواہی بھی دی، لیکن اس کے باوجود وہ ضد، تکبر، حسد اور خواہشات کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ پھر جب انسان مسلسل روگردانی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ جس کے بعد کلمہ تو ربا کا یعنی اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جس پر اللہ کی بات ثابت ہو جائے وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا، اور یہ فیصلہ بغیر اسباب کے نہیں بلکہ مسلسل جھٹلا دینے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 97 اور 98 پڑھتے ہیں، وَلَوْ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، اور اگر آ جائے ان کے پاس، کلو آیاتن، ہر قسم کی نشانی، حتیٰ یرا والعذاب، حتیٰ کہ عذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ نیکسٹ آیت ہے، فلولا کانت، پھر کیوں نہ ہوئی، قریاتن، کوئی بستی ایسی، امانت، کہ ایمان لاتی ہو، فنفعہا، پھر نفع دیا اسے، ایمان ہاں، اس کے ایمان نے، الا قوم یونس، کون سی قوم تھی؟ سوائے یونس کی قوم کے، صرف وہی قوم تھی۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، تو ہم نے ہٹا دیا، کیا ہٹا دیا ان سے؟ عذاب الخزی، ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیوی زندگی میں، ومتعناہم، اور فائدہ دیا ہم نے انہیں، الہین، ایک مقررہ وقت تک۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں جن کے بارے میں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی۔ دیکھیں، جب انسان حق کے بارے میں ضد اختیار کر لیتا ہے نا، جان بوجھ کے نہیں مانتا، تو کوئی معجزہ اور کوئی نشانی اس سے فائدہ نہیں دے گی۔ دیکھیں، قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرعون نے معجزے دیکھے، قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ دیکھا، قوم عماد نے ہواؤں کی تباہی دیکھی، بنی اسرائیل میں سمندر میں راستہ دیکھا، لیکن دل تھا کہ نہ بدلا، حقیقت قبول نہ کی۔ پھر ایسی قوم کے متعلق ایک اصول مقرر ہے کہ جب تک عذاب نہ آ جائے یا موت سامنے نہ آ جائے، ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بستیاں شرارتوں کی وجہ سے عذاب کی مستحق ہوئیں یا نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کی مستحق ہوئیں، ان میں کسی کو اس طرح ایمان لانے کی نوبت نہ آئی کہ اللہ اسے عذاب سے نجات دے دیتا، سوائے ایک قوم کے۔ وہ کون سی تھی؟ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی ایک مثال ہے، جس نے ایمان لا کر اپنے آپ کو آسمانی عذاب سے بال بال بچا لیا۔ یہ بالکل ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ایمان کی بدولت ان پر آنے والی بلا ٹال دی گئی، اور جتنا وقت بھی انہوں نے دنیا میں گزارا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فائدے بھی دیے اور برکات بھی نازل کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 7 سال تک تبلیغ کی، لیکن وہی بت پرست لوگوں نے ایک نہ سنی، دن بدن انکار بڑھتا گیا۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام نے تنگ آ کر آگاہ کیا کہ 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ جب تیسری شب آئی تو حضرت یونس آدھی رات کے بعد بستی سے نکل کھڑے ہوئے۔ صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ آسمان پر ہولناک اور سیاہ بادل تھے جن سے دھواں نکلتا تھا، حتیٰ کہ مکانوں کی چھتیں تک اندھیرے میں تاریک ہو گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، وہ نہ ملے۔ سب لوگ مویشی اور ساز و سامان لے کر جنگل میں نکل آئے، خوف سے چیخیں مارتے تھے، خدا کو سچے دل سے پکار رہے تھے کہ کچھ
کچھ دیر کے بعد حضرت یونس علیہ السلام آئے اور ان سے کے پاس آئے، وہ قوم ان کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔